अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की तरफ से मैं आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और मेरे साथ सीनियर कानूनदान अहसनुद्दीन शेख जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त हम दोनों ने जो सदारती रेफरेंस फाइल हुआ जिसमें आर्टिकल 63A की जो है वो ओपिनियन मांगी है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने, और उसमें जो है वो मल्टीपल जो है वो प्रेज़ भी की गई हैं, जो इस्तदा की गई है। और एक तो ये कि ये डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उन लोगों की जो कि मुनहरिफ अरकान होंगे, और दूसरा ये कि उनको जो है वो ताहयात नाअहल किया जाए, ये भी जो है उसमें सदा रखी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि जो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो फाइल हुआ, और इसमें जब अटॉर्नी जनरल जो है वो दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि ये एक मेजॉरिटी जो पार्टी है वो पार्लिमानी निज़ाम को कैसे चलाती है, और अगर इस तरह से अरकान मुनहरिफ हो जाएँ। और जिस वक्त ये बात कर रहे थे तो जो मुनहरिफ अरकान जिनकी वो बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने जंपशिप की है, वो अगर उनको निकाल दिया जाए तो फिर ये एक मेजॉरिटी पार्टी नहीं रहती, ये एक अक़लियत जो है ये मिनॉरिटी पार्टी जो है वो बन गई है। और ये जो रेफरेंस फाइल किया गया है इसमें भी जो है ये वज़ारत कानून को बाईपास करके डॉक्टर बाबर अवान जो है उन्होंने खुद ही से जो है ये इसको अपनी पार्लिमानी डिवीज़न से जो है इसको फाइल किया है। तो अहसनुद्दीन शेख साहब, जो आज की जो हियरिंग हुई है उसमें हम देख रहे थे कि जो 5 रुकनी बेंच था, 2-2 की एक डिवीज़न नज़र आई, जो बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से जो जजेस साहिबान थे उनका एक मौक़िफ़ था कि ये पार्लियामेंटेरियन जो है ये उनके ज़मीर की आवाज़ होती है। और जो आर्टिकल 655 का भी उसमें लिखा कि उसमें तो एक फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो परमिसिबल है कि पार्टी लाइन के बगैर खिलाफ भी वोट दिया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ से जो 2 जजेस साहिबान थे जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है, उनके जो सवालात थे उनके सवालात ज़रा मुख्तलिफ थे। बतौर सीनियर कानूनदान आप इस डिवीज़न को कैसा देखते हैं? देखिए सर, जो आपने ऑब्ज़र्व किया है मैं समझता हूँ कि किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि महज़ ऑब्ज़र्वेशन पर हम कोई फ़ाइनल किसी किस्म के फ़ैसले पर नहीं जा सकते। बाज़ औक़ात कोर्ट ऑब्ज़र्वेशन को छोड़ देती है, नतीजा कुछ और निकलता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि KPK से और जो है बलूचिस्तान से मियाँ खेल और मंदो खेल साहब के जो क्वेश्चन थे, एक तो वो बड़े पर्टिनेंट थे, और वो मैं समझता हूँ कि 63A की जो स्पिरिट है, जो उसके पीछे लॉजिक है, जो उसको बनाने का मकसद है, उनके कंसर्निंग थे। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, हमें देखना ये है कि 63A को क्यों लाया गया और ये किस वक्त लागू हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये एक सेफ्टी वॉल रखा गया है उन लोगों के लिए कि जो फ्लोर क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी तक उन लोगों को नोटिस उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल, जितने भी वो लोग हैं वो कहते हैं हम अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक जाएंगे। अब जब तक ये फैसला ना हो, वहाँ पर वो वोट न डालें, उस वक़्त तक मैं नहीं समझता हूँ कि किसी की डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ें तो लैंग्वेज से सारा पास्ट का तस्वर मिलता है, जो कुछ हो गया है। अब जो कुछ होने वाला है वो नहीं है। तो ये जो एक हुआ खड़ा किया गया है, मैं समझता हूँ पार्टी की तरफ से कि फॉर एवर ये हो जाएंगे, टोटली गलत है। 63A बजाते खुद इतना कंप्लीट, एग्जॉस्टिव और क्लियर है, वो पूरा प्रोसीजर है। उसमें ये है कि एक आदमी जो है वो सीट से हट जाएगा, ये कतन नहीं है। जिसकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन जो है वो 62 और 63 में है, वहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसी बात जो है बयान नहीं की गई है जिससे कि ये फॉर एवर डिस्क्वालीफाई हो जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 186 का रेफरेंस फाइल होता है, इसका स्कोप क्या होता है? क्या ये कोई जो है इस पर कोई डायरेक्शन जारी कर सकते हैं या क्या करेंगे? ये तो उन्होंने एक बताना है कि ला ये क्या थे, इसमें आप क्या कहते हैं? क्वेश्चन भेजे गए हैं, उनका आंसर मैं समझता हूँ कि जहाँ PTI से पॉलिटिकल और लीगल साइड पर बहुत बड़े ब्लंडर हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये खुद फंस गए। अब मुझे नहीं समझ आती कि सुप्रीम कोर्ट इस सवाल का जवाब कैसे देगी कि कैसे रोका जाए किसी को। ये तो आपका मामला है, आप रोके ना। वहाँ तो ये है कि अगर आप निकल जाते हैं उसकी जो है वो उसकी कर देते हैं, वायलेशन कर देते हैं, उस वक्त 63A लागू हो जाता है। आपके ख्याल में जो उन्होंने इमरान खान साहब ने बाद में तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने न्यूट्रल किसी और को कहा कि वो पहले ये चाह रहे थे कि फ़ौज जो है वो
ان ممبران کو زبردستی روکے. وہاں سے نہیں ہوا تو انہوں نے کہا جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو ان کی اب جو یہ جس طرح سے ریفرنس فائل ہوا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹرنس کے لیے جو ہے ان منحرف ارکان کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا یہ آپ کے خیال میں کہ یہ ایک جو ریفرنس یہاں پر فائل ہوا ہے تو اب ان کی توقعات صرف سپریم کورٹ سے وابستہ ہیں کہ سپریم کورٹ ہی جو ہے ان کے ممبران کو روکے، وہ خود شاید روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں؟ میں جیسے کہا ہے کہ وہ بلنڈر پر بلنڈر کر رہے ہیں، یہ بالکل آپ کی اسد بالکل درست فائنڈنگ ہے. یہ ڈیٹرنٹ ہے، ڈرانے کی کوشش ہے. لیکن نیچرل ہے جو آدمی اتنے عرصے کے بعد وہاں پر پہنچتا ہے وہ ان محض گیدڑ بھبکیوں سے یا دھمکیوں سے متاثر نہیں ہوتا. وہ بھی قانون دان ہے، پارلیمنٹیرین ہے، انہیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کس طرح سے قانون سازی ہوتی ہے. لہذا ان لوگوں کو یہ کہنا، اب جب کہ مجھے سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو کوشچن انہوں نے بھیجے ہیں وہ کس چیز کا جواب مانگتے ہیں، جبکہ ساری پروویژن 63A 62 63 95 ان میں کسی قسم کی ایمبیگوٹی ایک سینٹنس کی ایک لفظ کی بھی نہیں ہے. الیکشن ایکٹ میں بھی ہے، کانسٹیٹیوشن میں ہے، کانسٹیٹیوشن کی جو ایکسپلینیشن ہے، انٹرپریٹیشن، وہ آلریڈی جی بالکل اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، ٹوٹل موجود ہیں. اس میں کون سے کوشچن کا جواب، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کم از کم ان دو بعد والی باتوں کا جواب بالکل نہیں دے گی. وہ کہے گی کہ یہ ہمارے کنسرننگ ہی نہیں ہے کہ انہیں کس طرح سے روکا جائے. آپ کانسٹیٹیوشن کے ودن دا پیرامیٹر آف دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ بھی باہر نہیں جا سکتی. سپریم کورٹ جب بھی 63A کی وضاحت کرے گی یا اس کو انٹرپریٹ کرے گی تو ان اکارڈنس ود دا جو لا ہے کہ انٹرپریٹیشن آف جو ہے پرووینس کس طرح سے ہوتی ہے اس سے باہر تو نہیں جائیں گے. اچھا، اس میں اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے ایک یہ بھی مثال دی کہ PTI کو ڈوبتی ہوئی ایک کشتی کو ڈبو کر دوسری کشتی میں جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ ایک کنفیشن کی ہے اس ایک عدالت عظمیٰ میں اس فورم پر کہ ہماری پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر چلے گئے ہیں. تو اس میں ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میجورٹی پارٹی جو ہے وہ حکومت بناتی ہے اور وہ چلاتی ہے. تو جب ان کی جانب سے یہ بات آ گئی کہ ہماری پارٹی کے لوگ چلے گئے ہیں ادھر اور وہ وہاں پر جا کے وہ ووٹ وزیر اعظم کے خلاف دیں گے، تو آپ کے خیال میں کیا اب ایک کوئی اخلاقی جواز رہ گیا ہے کہ ایک پارٹی جو کہ اپنی اکثریت کھو چکی ہے وہ میجورٹی پارٹی نہیں رہی تو وہ جو ہے وہ اس قسم کے سپریم کورٹ یا فوج کا سہارا پہلے تو آپ کا جو گورنمنٹ بنائی گئی تھی وہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے بنائی گئی تھی، وہ پابند نہیں ہے آپ کے. ان کا بھی جو مطمع نظر ہے یا جو سوچ ہے یا جو فیوچر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کیا کریں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی نہیں ساتھ رکھیں. وہ ایکسٹریم پر اگر چلے گئے جیسے کہ ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ تمام ممبران اگر ریزائن دے دیتے ہیں، اگر کوئی ایسی انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں فار ایور، اگرچہ ایسا ہوگا نہیں، بطور قانون دان میں بڑا واضح ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر فار آرگومنٹ سے کر لیں تو وہ ریزائن دے دیں گے. جب ریزائن دیں گے تو وہ کم از کم 14 جن کو نوٹس دیا گیا ہے ان سے تو ان کی میجارٹی ختم ہوگی یا پارٹی کی میجارٹی ختم ہوگی. لہذا کوئی ان کا جواز نہیں ہے. اور ان کو اگر ان کے مشیر ٹھیک ہوتے تو یہ ان کو بڑا ٹائملی کہہ دیتے کہ یہ گیم ختم ہو چکی ہے، جو ہے سے نکل جائے. اور یہ باعزت دیکھیں، آپ مارگریٹ تھیچر کے خلاف اس کی اپنی پارٹی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس، بے نظیر کی آپ تقریر سن لیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، اتنی ہسٹوریکل سپیچ، انہوں نے کہا ہمیں آپس میں کیا دشمنی ہے، آپ نے ووٹ میرے خلاف دیا، مجھے کوئی آپ سے گریونس. یہاں تو اس طرح سے پتہ چلتا زندگی اور موت کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفائی پر لائف کریں، یہ نہیں کہا کہ ان کو سزائے موت دیں. سزائے موت بھی یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن کہ آج بڑی عجیب بات کی، ایک پرنسپل لا افسر ہیں، انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جب ایک سوال پوچھا گیا بینچ کی جانب سے کہ دیکھیے کیا دوسرے ملکوں میں بھی یہ پریکٹس ہے فلور کراسنگ کی، تو انہوں نے کہا جی وہ مہذب ملک ہے اور وہ کرسمس پہ چیزیں کم کر دیتے ہیں، ہماری رمضان میں جو ہے وہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں قیمتیں،
تو ہم ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب دوسری طرف یہ کہتے ہیں میں تو آلو ٹماٹر کی قیمتیں نہیں چیک کرنے آیا, میں تو قوم بنانے کے لیے آیا تھا. تو 4 سال میں یہ اس طرح کی قوم نہیں بنا سکے. تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم غیر مہذب ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں. ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹارنی جنرل ہاف ہارٹیڈلی آرگو کر رہے ہیں. اس شخص چونکہ وہ لا نوئنگ ہے, وہ جانتا ہے, لہٰذا جس وقت مجھے پتہ ہو عدالت کے اندر کہ میرا کیس ویک ہے تو پھر میری زبان ساتھ نہیں دیتی ہے. لیکن ان کو اس قسم کے قوم کے بارے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گورننس تو پھر ہے ہی نہیں. آپ لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے آتے ہیں. بنیادی مسائل میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, قیمتوں کو کم کرنا ہے, دہشت گردی کو کم کرنا ہے. آپ کہیں آلو ٹماٹر, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر لوگ جو ہیں آپ اس وقت مجھ سے زیادہ آپ کی نظر ہے تو آپ جا کر کسی عام آدمی کو پکڑ کر پوچھیں تو وہ تو خودکشی کی ورط پر پہنچا ہوا ہے, وہاں اس جگہ پہنچا ہوا ہے. جی بہت شکریہ حسن الدین شیخ صاحب. تو ناظرین آج کی جو اس طرح یہاں پر ہیئرنگ تھی اس میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ جو اگر کوئی جو رکن قومی اسمبلی ہے وہ یہ بھی تو دیکھے گا کہ پارٹی کا مینیفیسٹو کیا تھا, جو لیڈرشپ ہے اس نے کیا وعدے کیے تھے. اور ایک ایسی پارٹی جس نے جو کروڑوں نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا جس پہ سے جو وفا نہیں ہو سکے, تو ایسی صورت میں جو ارکان ہیں کیا وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ کیونکہ یہاں پر جس قسم کے آرگومنٹ دیے جا رہے تھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جو ہے یہ خیرات میں جو ہے یہ ان کو ٹکٹس دیے گئے اور جن کو ٹکٹس ملے ہیں وہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں بلکہ وہ ان کے شاید کوئی زر خرید غلام ہے جو ہے وہ انحراف نہیں کر سکتے. باہر اب سپریم کورٹ نے یہ طے کرنا ہے. کل جو ہے وہ جمعے کا روز ہے, کل بھی جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی. آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. بہت شکریہ حسن الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا. شکریہ اسد. اللہ حافظ. تھینک یو.